جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی بھی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی میں یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی،
بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ وہ جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت پر ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔